اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کو یعنی کسی مردے کو دفن کر دیتے تھے، دفن کرنے کے بعد اول اور آخر پڑھنا بھی سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیتیں اور آخر کی چند آیتیں پڑھنا ثابت ہے۔ یہ قبر جب ہم مردے کو دفن کر چکے، اس کو دفن کرنے کے بعد شروع میں جب سرحانہ ہے، سرحانے کی طرف چند آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھنی چاہیے، یعنی اسے کہتے ہیں اول آخر کہتے ہیں، پہلا رکوع پڑھ لیں اور آخر میں پیروں کی طرف آخر کی چند آیتیں یعنی للہ ما فی السماوات سے لے کر یعنی آخری کا رکوع اس کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر قبر کے پاس ٹھہرتے تھے۔ یہ صاف حدیثیں ہیں، یہ ہماری اپنی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ صاف حدیثیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تھوڑی دیر رکتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے لیے دعا کرو، مردے کے وہاں پر رکنا چاہیے۔ اسی کے بعض صحابہ نے تو یہ روایت کی ہے، بعض صحابہ نے اپنے یہ نصیحتیں کی ہیں، یہ وصیتیں کی ہیں کہ جب میں مر جاؤں میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ جائے اور میرے ساتھ آگ نہ لے جائی جائے، اور جب تم مجھے دفن کر سکو میرے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی من گھڑت ہماری باتیں نہیں ہیں۔ صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ صاحب یہ کیا نئی بات چل پڑی ہے؟ نئی بات اسے کہتے ہیں آپ میرے پاس آئے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ پھر دوبارہ اس سال کے بعد میرے پاس دوبارہ مسئلہ معلوم کرا، آپ نے وہی میں نے اس کو چینج کر دیا۔ اب آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے یہ بتایا تھا، اب تو آپ نئی بات بتا رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے ہم سے معلوم ہی نہیں کی تو وہ نئی کہاں سے ہو؟ ایک آدمی تو وہ ہے دن رات قرآن حدیث پڑھتا ہے، دن رات حدیثیں پڑھتا رہتا ہے، اب ہم نے تو سنی نہیں کبھی یہ والی بات۔ ایک آدمی کا تعلق ہی نہیں حدیث سے، 1 منٹ اثر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے اس میں نہیں بیٹھا جاتا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سنی، میں تو سنتا ہی نہیں بھائی، تو سنتا ہی نہیں تو تیرے کان میں آواز کہاں سے آئے گی؟ تو اثر کی تعلیم تک میں نہیں بیٹھ رہا، جمعے نماز پڑھنا آ گیا، تھوڑا سا بیان سن کے سمجھ لیا ہم نے مفتی بن گئے، امی کیا ہو گئے، ہم نے بیان سن لیا مفتی صاحب کا، امی۔ ایک آدمی قرآن حدیث پڑھتا رہتا ہے، اس کے سامنے تو کبھی یہ بات نہیں گزری، وہ انسان کہے گا کہ ہمارے سامنے تو کبھی یہ بات نہیں گزری۔ ایک آدمی کا تعلق بھی کوئی نہیں، نماز تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی سنی نہیں والی بات۔ صاحب بھائی تم نے نہیں سنی، تم جانا اور نہ جانا، ہم کیا کریں، ہماری غلطی بتاؤ کیا ہے؟ قبر کے پاس اتنی دیر ایک مستحب ہے، فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ ضروری ٹھہرو، ضروری جس تم کا فرض ہے یا میں نہیں، جو قبر یعنی مردے کے جو اہل و عیال ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ اس کے پاس ٹھہر جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول ٹھہرے ہیں اس لیے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے جب انسان وہاں پر رہتے ہیں نا، اس کے چاروں طرف قبر کے آس پاس رہتے ہیں، اس کو سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے قبر کو دیکھتے رہیں، ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ رکیں، چاہے بیٹھیں چاہے کھڑے ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں مردے کے لیے، وہاں پر کھڑے ہو سورہ بقرہ پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو سورہ یاسین پڑھیں، وہاں پر کھڑے ہو اس کے لیے دعائیں کریں۔ ٹھہرنے کا یہ مطلب ہے۔